السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 34۔ خبردار، جو تم نے میرے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز گھائل ہوئی شیرنی کی مانند گونجی تو نواز عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم دونوں نے جو کچھ اپنے عاشقی کو بچانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا تو بہت برا بدلہ لینے والا ہوں میں تم لوگوں سے۔ اگر میرے بیٹے کو مجھ سے ملنے نہ دیا گیا تو تم لوگوں کی رنگین راتوں کی نشانی اس بیٹی کو میں تم لوگوں سے چھین لوں گا۔ وہ ان دونوں کے کردار اور رشتے کو گالی دیتے زرشالی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو حدیقہ نے اسے بتانا چاہا کہ وہ اسی کی جنونیت کی نشانی ہے، لیکن فرحان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے کچھ بھی بولنے سے روک لیا۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، لیکن میرے بچوں کی جانب گندی نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ فرحان نے سرد لہجے میں اسے جواب دے کے جانے کا اشارہ کیا تو وہ پیچھے تاپ کھا کے رہ گئے۔ اس دن کے بعد سے نواز عالم نے بہت دفعہ اپنے آدمیوں کو بھیج کے افغان اور زرشالی کو اغوا کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن فرحان کی ایک میڈیا کال نے اس کا جینا حرام کر ڈالا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت اپنی سیٹ اور اپنا کیریئر دوبارہ داؤ پہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے بہت چالاکی سے کورٹ سے رابطہ کیا، مگر کورٹ میں جب افغان نے ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تو کورٹ نے مہینے میں نواز عالم سے اس کی ایک ملاقات کا نوٹس جاری کر دیا۔ اس نوٹس میں شاید فرحان کوئی سوال اٹھاتا، لیکن کورٹ میں ہی موجود 9 سالہ افغان نے جب نواز عالم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ سے مہینے میں 2 دفعہ ملنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ آپ میری ماما، ڈیڈ، زرشیا اور حماد، دیکھا فرحان کا نامولود بیٹا، ان سب سے دور رہیں گے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور پختگی کو دیکھ کے بھری کورٹ کے سامنے نواز عالم جذبت سا ہو کر رہ گیا، جبکہ کورٹ میں موجود نواز عالم کے ساتھ آیا احمد انور بھی اس بچے کی بات سن کے اشش کر اٹھا۔ واقعی لگ رہا ہے کہ اس میں نواز عالم کا ہی گندا اور موقع پرست خون ہے۔ اس نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائی، جبکہ اس کی آنکھوں میں انتقام صاف نظر آ رہا تھا جو اسے اس بچے اور اس کے ستیلے باپ سمیت ماں سے لینا تھا۔ چونکہ سوال بھری کورٹ کے سامنے ہوا تھا، اس لیے نواز عالم کو مجبوراً اس بات کی گارنٹی دینی پڑی کہ وہ کبھی اس کی فیملی کو اپروچ نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد سے بظاہر تو ان کی فیملی میں سکون تھا، لیکن اکثر اسکول جاتے زرشالے اور حماد کی گاڑی کا کبھی ٹائر بس کر دیا جاتا تو کبھی شیشہ توڑ دیا جاتا، کیونکہ اگر نواز عالم نے کورٹ میں مخالف اٹھایا تھا، اس لیے اب کوئی بھی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ ایسا نواز عالم کر رہا ہے۔ تبھی 15 سالہ افغان نے فرحان عالم کو مشورہ دیا کہ زرشالے اور حماد کو کہیں بھجوا دیں۔ اس مشورے پر عمل اگرچہ بہت مشکل تھا، لیکن انہی دنوں جب نواز عالم کو احمد انور کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ زرشالے اس کی ہی بیٹی ہے تو اس نے اپنی بات سے مکرتے ہوئے زرشالے کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اسی لیے حدیقہ بیگم نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے زرشالے اور حماد کو اپنی خالہ کے بیٹے کے پاس مانچسٹر بھیج دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن زرشالے اور حماد ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئے تھے، بلکہ فرحان، حدیقہ اور افغان انہیں ملنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے انہیں لندن بلواتے اور 2-4 دن وہاں رہ کے واپس آ جاتے۔ وہ لندن اس لیے بلواتے اور ملتے تھے کہ اگر کبھی ان کا پیچھا کیا جائے تو ان کے اصل ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں۔ جب افغان نواز عالم سے ملنے جاتا تو حدیقہ کا دل دہلنے لگتا کہ کہیں اس کا گھٹیا رنگ اس پر نہ چڑھنے لگے، اور پھر وہ وقت آ گیا جب افغان پہ اس کا رنگ چڑھ گیا۔ بچپن میں جس طرح اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بڑا آدمی بنے گا، اس نے اس بات کو ذہن میں رکھا اور 24 سال کی عمر میں فرحان سے پیسہ ادھار لے کر ایک کمپنی خریدی۔ وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے اس کمپنی کی بڑھوتری کے لیے کام کرنے لگا اور آنے والے 2-3 سالوں میں اس نے کمپنی کی مختلف برانچز کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی ترقی پہ خوش ہونے کے بجائے فرحان اور حدیقہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ نواز عالم کر چکا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اسے اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو کے جواب دینا بہت ضروری ہے۔ جو بات ختم ہو چکی ہے اب اس کے گڑے مردے کیوں کھاڑ رہے ہو؟ حدیقہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔
بات ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کمینہ احمد انور بھی ابھی وہ غصے سے بولتا ہوا بمشکل اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ افغان، میرے بچے، مجھے ان دونوں سے کوئی قرض نہیں، نہ کوئی خوف ہے، کیونکہ میری حفاظت کے لیے اللہ نے میرے شوہر کو اور بچوں کو بھیجا ہوا ہے۔ آپ یہ سب چھوڑ دو۔ حدیقہ نے محبت سے اسے پچکارا، لیکن وہ دل ہی دل میں ٹھان چکا تھا اپنی ماں کی نسوانیت کی تذلیل کا بدلہ لینا، اپنے بچپن کی تباہ کاریوں کا بدلہ، اپنے بہن بھائی کے دربدر ہونے کا بدلہ، اور اس میں اس کا ساتھ دے رہا تھا بالاج مصطفیٰ گیلانی اور سمیرہ گیلانی کا بیٹا، جو اسے اس کے ایکسیڈنٹ کے دوران ملا تھا اور جس نے بنا کسی لالچ کے اس کی پوری ہفتے ذمہ داری کی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے شہر سے دور ایبٹ آباد میں کسی کام کے لیے گیا تھا۔ بالاج مصطفیٰ ایک تحقیقاتی افسر تھا جو مختلف جرائم اور کرمنلز کی تحقیق کر کے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا، اور آج کل وہ احمد انور جو کہ بظاہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا سربراہ تھا، اور نواز عالم جو بظاہر ایک MN تھا، دونوں کے کالے کارناموں کے متعلق تحقیق کر رہا تھا۔ جب دونوں کے مجرم ایک تھے، مقصد ایک تھا، تو ساتھ ملنے سے کوئی کیسے روک سکتا تھا؟ تبھی وہ دونوں دوستی کے اٹوٹ بندھن میں جڑ گئے تھے۔ جب افغان اپنے ارادوں سے باز نہ آیا تو حدیقہ نے آخری غلبے کے طور پر اسے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی، لیکن اگلے کچھ ہی دنوں میں جب گھر چھوڑ کر چلا گیا تو حدیقہ بیمار پڑ گئی۔ حدیقہ کی سیریس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے زرشالے ہر بات کو بھاڑ میں ڈالتی پاکستان آ گئی۔ اس کے ساتھ حماد نے بھی آ جانا تھا، لیکن اس کے فائنل سیمسٹر تھے، تو بمشکل اسے بہلا پھسلا کے وہ پہلی فلائٹ پکڑ کے بنا کسی کو بتائے پاکستان چلی آئی۔ فرحان عالم جو افغان سے ناراض نہیں تھے، وہ بھی افغان کے ساتھ زرشالے پہ خاصے برہم ہوئے، لیکن جب زرشالے نے تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے کہا وہ اتنے سال ماں کی محبت سے دور رہی ہے، لیکن وہ اس کنڈیشن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ وہاں نہیں رہ سکی۔ اس کی بات سن کے وہ دونوں چپ کر گئے۔ ویسے بھی اس وقت افغان ذاتی طور پہ بہت طاقتور اور پیسے کے اعتبار سے بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زرشالے کا ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور اسے اپنے گارڈز کے ساتھ آنے جانے کی اجازت دی۔ گارڈز کا کالج کے اندر آنا جانا اتنا آسان نہ ہوتا جو اگر وہ انٹرنیشنل کمپنیز کا آنر اور اس کالج کا فنڈر شیر افغان عالم نہ ہوتا۔ زرشالے کے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی انہیں اطلاع ملنے لگی کہ نواز عالم نے اسے اٹھوانے کے لیے بندے کالج میں داخل کروا دیے ہیں۔ یہ ایسا ہنٹ تھا جو ایک طرح سے ان کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ بھی تھا، اس لیے ان دونوں نے فیصلہ کیا اور بالاج کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اس کالج میں بھیج دیا۔ بالاج اس کالج میں آیا تو زرشالے کی حفاظت اور نواز عالم کی کارندوں تک پہنچنے، لیکن نازک سی ملائمت سے بھرپور سرخ و سفید رنگت والی کم گوزی زرشالے عالم پہ نظر پڑتے ہوئے پہلی نظر کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا۔ ایسا ہونا ہی تھا کہ اس نے شیر افغان اور اس کے گارڈ کم دوست فرحاد کو چڑھانا شروع کر دیا، اور اس نے صرف اسے ہی نہیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی بتا دیا۔ اس کے والدین سمیت اس کے دو جڑواں بھائی سائم اور ارحم اس کی پسند جاننے کے بعد زرشالے سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گئے، لیکن وہ زرشالے کی پڑھائی مکمل ہونے سے قبل اس کو اس جھنجٹ میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ مگر جب اس نے سہرش اور حائقہ نامی لڑکیوں کو اس سے گھلتے ملتے دیکھا تو اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کر دیا۔ انہی دنوں میں شیر افغان عالم کی ملاقات ایک بزنس ایڈوائزر جلال شیرازی سے ہوئی، جس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی انیا شیرازی اس پہ بری طرح سے فدا ہو گئی۔ اسی دوران افغان پہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ احمد انور انیا شیرازی کا ماموں تھا اور اس کا بڑا بیٹا اس کا منگیتر تھا، لیکن یہ سب انیا شیرازی کی ماں کی خواہش پہ ہوا تھا، جس پہ جلال شیرازی ہرگز آمادہ نہیں تھے۔ ایک دن جلال شیرازی نے بہت غیر متوقع طور پر اس کے سامنے انیا شیرازی کا رشتہ رکھا تو وہ خاصا متعجب ہوا، لیکن اس کی بات سن کے وہ چند لمحے سوچ میں پڑ گیا۔ شیرازی صاحب، اگر آپ اپنی بیٹی کو احمد انور کے بیٹے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی شادی کروائیں، یہ میرے ساتھ منگنی کروانے کا فضول پلان کیوں بنا رہے ہیں؟ لحاظ وہ صرف بمشکل اپنے ماں باپ کا کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے وہ تکلف ہرگز نہ کرتا تھا۔ کسی سے اس کی شادی کروا دی تو اس کی جائیداد کے لیے وہ اسے رکوا سکتے ہیں، کہیں باہر بھجوایا تو ساری زندگی اس کی چھپ کے بھاگتے ہوئے گزرے گی۔ اس لیے اگر تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہو تو تمہاری طرف بڑھنے سے قبل کوئی بھی ایک بار ضرور سوچے گا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی تو وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہے تو واقعی بہت فضول سی پلاننگ، لیکن چونکہ اس سے میرا بھی مقصد جڑا ہے اس لیے منگنی کی تیاری کریں۔ سرد لہجے میں کہتے اس نے بات ختم کر دی۔ یہی بات جب اس نے حدیقہ اور فرحان کے سامنے کی تو وہ یہ جان کر بہت خوش ہوئے تھے کہ اس نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔
وہ اس رشتے کو لو ریلیشن سمجھ رہے تھے اور یہ غلط فہمی افغان نے کسی کی بھی دور نہیں کی۔ ان کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی جب نواز عالم اپنی گھٹیا پلاننگ میں کامیاب ہوتا ان دو لڑکیوں کی وجہ سے زرشالے کو لے گیا تھا، مگر اسے سالوں سے مات دیتے آتے اسی کے خون نے فل پروف پلاننگ کے ساتھ بالاچ کے ذریعے اسے اس کے بنگلے سے بازیاب کروا لیا تھا۔ جیسے ہی زرشالے کو ہوش آیا افغان نے اس کا نکاح بالاچ سے کروا دیا تھا۔ اگرچہ اس سب کے بعد زرشالے یہ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی، لیکن افغان کے قسم دینے پہ اس نے چپ چاپ سا جھکا دیا۔ زرشالے نہیں جانتی تھی کہ اس نکاح میں فرحان عالم کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ صاحب بھی موجود تھے۔ وہ تو بس خود کو ابھی بھی اسی بند حال میں محسوس کر رہی تھی اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے مزید کسی انہونہ قدم سے بچنے کے لیے اس رشتے میں باندھا ہے۔ نکاح کے بعد افغان اسے بہت خفیہ طریقے سے دوسرے شہر لے گیا اور اپنے خریدے گئے ایک بنگلے میں ملازمین اور گارڈز کی فوج کے ساتھ چھوڑ آیا تھا، جہاں سے اس نے فل سیکیورٹی کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنی شروع کر دی۔ اس کے ٹھکانے کی خبر بالاچ کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ حدیقہ اور فرحان کے ساتھ بھی بس اس کا ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ اسی دوران افغان کی انیا کے ساتھ منگنی بہت دھوم دھام سے ہو چکی تھی، لیکن اس منگنی میں زرشالے اور حماد دونوں نے ہی شرکت نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مری جاتے بالاچ مصطفیٰ کی گاڑی ایک بلاسٹ میں تباہ ہونے کی خبر جہاں افغان کے لیے پریشان کن تھی، وہیں وہ زرشے کو جیسے پاگل کر گئی۔ وہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھی کہ اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والا وہ زندہ دل کھلکھلاتا ہوا خوبصورت مرد بیچ راہ میں اسے تنہا کر کے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی مخدوش حالت میں بمشکل اسے سنبھالنے والے افغان نے بہت جان جوکوں کے ساتھ واپس جینے کے لیے آمادہ کیا اور اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی تلقین کی۔ بالاچ کی کار اس برے طریقے سے بلاسٹ ہوئی کہ افغان بھی بالاچ کے زندہ ہونے کی امید چھوڑ چکا تھا، مگر اس بلاسٹ کے تقریباً 8 ماہ بعد ایک پرائیویٹ نمبر سے اسے کال موصول ہوئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔